بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں 19 رمضان 40 ہجری میں خلیفہ چہارم جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت کے منصب سے بھی فائز ہوئے تھے، تو کچھ باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو دیکھیں حضرت علی کون؟ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہے ابو طالب، ان کے بیٹے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں داماد رسول بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت حسن حسین کے والد محترم ہیں۔ اور دوسری چیز، بچوں میں اگر کسی کو سب سے پہلے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی 9 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر رہا۔ آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کری ہے اور کبھی جو ہے بتوں کو مانا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی تھی اور وہ بڑے بہادر اور طاقتور اور شجاعت مند انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار آپ خود لگائیے، جنگ خندق کے موقع پر کفار کے چند بہادروں نے ایک ایسی جگہ جہاں خندق کی چوڑائی کم تھی اور گھوڑا کدا کر انہوں نے خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمر بن عبد ود تھا، جو گرچہ 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تینوں مرتبہ ایک نوجوان نے اٹھ کر جواب دیا۔ حضور نے روکا، اے نوجوان، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ نوجوانوں نے عرض کی، جی ہاں میں جانتا ہوں یہ عمر بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار کائنات نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے نوجوان کے ہاتھ میں دے دی، اپنے مبارک ہاتھوں سے نوجوان کے سر پر عمامہ باندھا اور دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کی مدد فرما۔ نوجوان مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں میں اس طرح مکالمہ ہوا کہ نوجوان عمر بن عبد ود تو مسلمان ہو جا، عمر بن عبد ود یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نوجوان لڑائی سے واپس چلا جا، عمر بن عبد ود یہ مجھے منظور نہیں۔ نوجوان تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمر بن عبد ود نے کہا، میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھے جنگ کی دعوت دے گا۔ نوجوان، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد ود، اے بھتیجے، تم ابھی بہت کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ نوجوان، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبد ود خون کھولا دینے والے یہ گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ نوجوان پیدل تھا، یہ سوار اس پہ غیرت جو سوار ہوئی تو اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور گھوڑے کے پاؤں تلوار سے کاٹ ڈالے، ننگی تلوار لے کر بڑھا اور نوجوان پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ نوجوان نے تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور عمامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر جا لگی۔ وہ بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر زندگی بھر یہ تغرا نوجوان کی پیشانی پر یادگار بن کے رہ گیا۔ نوجوان نے تڑپ کر للکار کے، اے عمر اب سنبھل، میری باری ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان نے تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں ہی مر کر فنار ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی جنگ خندق کے موقع پر کہ عمر عبد ود سامنے آیا جو تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا، کون ہے جو میرا مقابلہ آنے کی ہمت رکھتا ہے، مجھ سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ حضرت علی کو فتح ہوئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن سب سے بڑا قاموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن کسی اور کو جھنڈا نہیں ملا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ خیبر کا قلعہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اللہ نے ان کی ہاتھوں سے اس قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
عنہ کے اندر بہادری تھی اور جواں مردی تھی اور شجاعت تھی، اور کس طرح بہادری کا جذبہ تھا کہ اتنا بڑا پہلوان اس کو اس طرح نمٹایا، اور اور خیبر کے موقع پر پورا کا پورا وہ دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور ہاتھوں اور خیبر کو فتح کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ جو ہے بہادری تھی۔ غرض حضرت علی روز اول سے اسلام کے ہر چھوٹے بڑے معاملے اور معرکے میں شریک ہی نہیں بلکہ پیش تھے۔ اسلام کا پہلا غزہ جو ہوا غزوہ بدر، اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ، جانثار صحابہ کے ساتھ میدان کارزار میں موجود ہیں، اور حضرت علی نے اس میدان میں سب سے پہلے جو ولید تھا اس کو جہنم رسید کیا۔ تقریباً ہر غزوے میں آپ شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہادری تھی، یہ جواں مردی تھی۔ حضرت عثمان کے بعد آپ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ معلوم کی اور اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بار گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین اور انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور 19 رمضان 40 ہجری میں جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا، اسی حالت میں شقی بن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہو گئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور قاتل کے متعلق فرمایا معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی طرح آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی بہادری بڑی بے مثال تھی، جن کے شجاعت کے قصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک لوگوں کی زبان پر زد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 19 رمضان 40 ہجری میں شہید ہوئے، تو رمضان المبارک کا 19واں روزہ چل رہا جو کہ 19 رمضان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک پر، روح مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہادری تھی آپ کے اندر، جو جواں مردی تھی، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہی بہادری، وہی جواں مردی آج امت مسلمہ کے ہر اس شخص کے اندر سرایت کر جائے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی، کیونکہ ضرورت ہے آج کے اس پرفتن دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں جیسی صفت پیدا کرنا، حضرت خالد بن ولید جیسی صفت پیدا کرنا، عمر بن خطاب جیسی صفت پیدا کرنا۔ آج اس دور میں بڑی ضرورت ہے حضرت علی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں کیونکہ چند آپ لوگوں کے سامنے حضرت علی کی صرف بہادری رکھی ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی کتنے بہادر تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بہادری اور جواں مردی پیدا فرمائے، بزدلی سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔